وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی پی این ایس سی کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت۔ بیڑے میں بحری جہاز کم ہونے کی وجہ سے سمندری تجارت پر قومی خزانے سے سالانہ $4 ارب کا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اراکین قومی اسمبلی کی الگ الگ ملاقات، حلقوں سے متعلق امور اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کو عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سرکاری دورہ امریکہ، علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ دورے میں فیلڈ مارشل کی دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کے نقطہ نظر کی وضاحت۔ پاکستان میں دہشت گردی بڑھانے میں ملوث کرداروں سے پردہ اٹھایا۔ آرمی چیف کا بات چیت، سفارتکاری اور عالمی قوانین کی پاسداری پر زور۔ پاکستان علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا، سید عاصم منیر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کی رکن سائمہ سلیم نے ملاقات کی۔ بصارت سے محروم سائمہ سلیم نے اپنے عزم اور محنت سے بین الاقوامی سفارتکاری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ فیلڈ مارشل کی سائمہ سلیم کی غیر معمولی صلاحیتوں، غیر متزلزل لگن اور UN میں پاکستان کے مفادات کو فروغ دینے کی تعریف۔ سائمہ سلیم قوم کے لیے ایک روشن مثال ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ سائمہ سلیم نے فیلڈ مارشل کو اقوام متحدہ میں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا، ISPR۔ استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ ترکیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید، کونسل جنرل نعمان اسلم اور ترکی کی وزارت خارجہ کے نمائندے نے استقبال کیا۔ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ اور اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی برادری سے اقدامات پر زور دیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ 8ویں روز میں داخل۔ ایران کا اسرائیل کے جنوبی علاقے نیگیو پر میزائل حملہ، ٹیکنالوجی پارک کمپلیکس کی عمارت تباہ، مائیکروسافٹ کا دفتر بھی متاثر، قریبی رہائشی عمارتوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ شمالی اسرائیل میں بھی دھماکے، اسرائیل کے بھی ایران میں متعدد مقامات پر فضائی حملوں میں فضائیہ کے 60 سے زائد جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ حملوں میں جوہری ہتھیاروں کے تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت دفاع سے وابستہ دفاتر بھی زد میں آئے۔ امریکہ کا ایران پر براہ راست حملے سے متعلق فوری فیصلہ مؤخر، آئندہ 2 ہفتوں کے اندر ایران پر حملے سے متعلق فیصلہ متوقع۔ امریکہ تنازع کے تمام پہلوؤں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ قومی سلامتی کونسل سے مسلسل معلومات حاصل کر رہے ہیں، ترجمان وائٹ ہاؤس۔ ہم سچ اور حق پر کھڑے ہیں، ایران فتح یاب ہوگا۔ قوم دشمن کے خلاف اپنا اتحاد بھرپور طاقت کے ساتھ جاری رکھے، دشمن کو بتا دیں کہ وہ دشمن سے خوفزدہ نہیں۔ اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا اس کی کمزوری ظاہر کرتا ہے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی۔ یورپی وزرائے خارجہ کی آج جنیوا میں ایرانی ہم منصب سے اہم ملاقات۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی وزیر خارجہ سے ایران اسرائیل تنازع پر بات چیت کریں گے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ بھی ملاقات میں شریک ہوں گی۔ ماہرین کی سطح پر سٹرکچرڈ ڈائیلاگ بھی ہوں گے۔ ملاقات کا مقصد ایرانی جوہری پروگرام کے مسئلے پر سفارتی حل کی کوشش کرنا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج طلب۔ چین اور روس کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کے ایران پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ ایرانی جوہری پروگرام پر تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، معاملات سیاسی و سفارتی طریقے سے حل کیے جائیں۔ اسرائیل مسلسل دوسرے سال بھی اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل۔ اسرائیل کو غزہ میں بچوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا۔ اسرائیل غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا گیا ہے، اقوام متحدہ کی سالانہ رپورٹ میں انکشاف۔
بھارت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی منظم اور بدنیتی پر مبنی مہم جاری۔ اسرائیل ایران جنگ کے سلسلے میں پاکستان سے فوجی اڈے مانگنے کی جھوٹی خبریں مذموم مہم کا حصہ۔ پاکستان کی فضائی حدود کو خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے استعمال کرنے کی جھوٹی خبر بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ تمام دعوے مکمل طور پر بے بنیاد، مضحکہ خیز اور لغو پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاکستان اسٹیل ملز کراچی انڈسٹریل پارک کے قیام کے حوالے سے اجلاس۔ منصوبے کی جگہ کو جدید انڈسٹریل ہب میں بدلنے پر غور۔ منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ حکومت برآمدات کو فروغ دینے کے لیے انڈسٹری کی ترقی کے حوالے سے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ حکومت کا چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ گزشتہ سیزن میں چینی وافر ذخائر میں موجود ہونے کی وجہ سے برآمد کی گئی۔ چینی کی درآمد کا فیصلہ قیمتوں میں استحکام اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا۔ میڈیا میں زرعی اجناس کی خرید و فروخت کو مالی سال سے منسلک کرنا غلط ہے۔ وزارت غذائی تحفظ۔